الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صل
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، ان پرکیف لمحات میں اللہ تعالیٰ کے گھر جامع مسجد نور مدینہ کے اندر آپ کو اور مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمیشہ حق بات کرنے، کہنے، سننے، سنانے اور ہمیشہ حق کا دفاع کرنے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ گرامی قدر، رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ عظیم دولت ہے کہ جسے یہ نصیب ہو جائے اسے دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور جو اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا اس کے لیے دونوں جہاں میں ہی خسارہ ہے۔ چنانچہ قرآن و سنت میں یہ تربیت فرمائی گئی کہ مسلمان کو اپنا ہر اچھا عمل فقط اس لیے کرنا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جن کاموں پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوتی ہے اور وہ راضی ہو کر اپنے بندوں پر مختلف قسم کے انعامات اور اپنے کرم سے بندوں کو نوازتا ہے، ان میں سے ایک علم دین کا سیکھنا اور سکھانا اور دینی معاملات میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، رب تعالیٰ اپنے بندوں پر راضی ہو کر، خوش ہو کر اپنے کرم کی اور اپنی رحمت کی اور اپنے فضل کی اور اس کے علاوہ مختلف انعامات کی بارشیں برساتا ہے۔ ان بے شمار کاموں میں سے ایک علم دین حاصل کرنا، سیکھنا اور علم دین کی ترویج کرنا، آگے لوگوں کو سکھانا، دینی معاملات میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار عنایتیں فرمائی، کرم فرمائے، عظمتوں سے نوازا، فضائل سے، مناقب سے، درجات رفیعہ اور اعلیٰ ترین مقامات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو
ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کوئی کمی نہیں رہنے دی. ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بہت نوازا ہے. حضور کے علاوہ کائنات میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سبحان اللہ. محبوب آپ اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. سبحان اللہ. کائنات کی کسی شے کی کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہنے دی. کائنات کی کسی شے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں آنے دی. پہلے سے طلب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور بڑھ کر عطا کیا. مگر علم کی اہمیت اور علم کی قدر و منزلت دکھانے سکھلانے اور بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ اس طرح مجھ سے دعا فرمائیے کہ اے میرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما. وہ علم کا اضافہ اور اس مالک سے مانگ رہے ہیں کہ سکھانے والا رب ہے اور سیکھنے والے مصطفیٰ ہیں. سکھانے والا رب ہے اور سیکھنے والے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام. دیکھیں نا آپ اپنے علاقے کے اندر اپنے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے بچوں کے لیے جب کسی انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کرتے ہیں کسی ادارے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ ان کے اندر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے اساتذہ کتنے ماہر ہیں کتنے قابل ہیں. جس ادارے کے اندر قابل اساتذہ موجود ہوں تو پھر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس قابل ترین استاد کے پاس ان کی شاگردگی میں بٹھاؤں. کیوں کہ استاد جس قدر قابل ہوگا استاد کی قابلیت سے شاگرد کی شناخت ہوتی ہے. شاگرد پہچانا جاتا ہے اور شاگرد سے استاد پہچانا جاتا ہے. شاگرد سے استاد پہچانا جاتا ہے. تو یہ کائنات میں شاگرد بھی بے مثال اور استاد بھی بے مثال. سبحان اللہ. اس استاد کے لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء کہ کائنات میں اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اور جب اس سے سیکھ کر یہ شاگرد ادم تشریف لائے تو انہوں نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی. بتاؤ مجھ جیسا تمہارے اندر. یہ ایک گہرا تعلق اور گہرا واسطہ اور ان کے مابین گہرے رشتے کو کرتے کرتے اس استادی اور شاگردی کے درمیان ایک علم کی بھی فضیلت ہے کہ خداوند قدوس نے فرمایا ہم نے مصطفیٰ کو سکھایا تو ایسا سکھایا کہ کائنات کے گوشے گوشے کی خبر مصطفیٰ کو دی. سبحان اللہ. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب سیکھ کر آئے تو آقا علیہ السلام نے سیکھ کر آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے آخری فرد کی خبر ارشاد فرما کر فرمایا بتاؤ اب تم میں سے میرے جیسا کون. سبحان اللہ. تو کائنات میں وہ استاد بھی بے مثال یہ شاگرد بھی بے مثال. اس لیے پھر بھی علم کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا محبوب آپ اس طرح دعا فرمائیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اے میرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما. سبحان اللہ. اور پھر
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کسی بھی چیز کے بارے میں اضافہ کی چاہت رکھنے کا حکم نہیں دیا. فقط علم ہی وہ نعمت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس طرح تلقین فرمائی تاکہ تعلیم امت کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے علم کس طرح مانگا جاتا ہے، پھر علم کی قدر و اہمیت کیا ہو. اب اسلام کی ترویج اور اشاعت میں مساجد اور مدارس شروع سے لے کر ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے اور مرکزی کردار ان آستانوں کا رہا ہے. مساجد اور مدارس، ان دونوں جگہوں سے اسلام کی شمع روشن ہوئی، اسلام پھیلنا شروع ہوا اور اسلام پھیلتا 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 آج 1500 سال گزرنے کے بعد آج ہمارے پاس بھی اس اسلام کی شمع موجود ہے جو ہرا سے چلی اور ہرا سے چلتے ہوئے ہرا کو روشن کر کے تاکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روشن کر کے صفا کے سامنے دار ارقم کو روشن کر کے مکہ مکرمہ کی وادی کو اس نے روشن کیا اور مدینہ منورہ کی طرف نکلتے ہوئے قباء اور مسجد نبوی کی صورت میں اور صفا اور مروہ اور صفا چبوترے کی صورت میں اس علم کی شمع نے اپنی روشنی اس قدر پھیلائی کہ وہ ایک شمع جو خدا نے روشن فرمائی، اس ایک شمع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عالم کے اندر جب بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اب اس شمع کی حفاظت فرماؤں گا، اس شمع کی حفاظت فرماؤں گا. تو اس شمع کی آج بھی حفاظت ہو رہی ہے اور اس کی روشنی آج بھی زمین کے خطے پر پھیل رہی ہے. مساجد اور مدارس سے اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا. اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک گھر اور حضرت یار غار یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھی دینی مراکز رہے. دین کی شمع، دین کی اسلام کی ترویج ان مقدس گھروں سے ہوتی رہی اور اسلام کا پیغام پھیلنے کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خلفائے راشدین نے منصوبہ بندی کے ساتھ دنیا بھر میں علماء صحابہ کو روانہ فرمایا کہ وہ اپنے اپنے قصبے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے مقامات پر پہنچ کر، مختلف قبائل میں پہنچ کر دین اسلام سے لوگوں کو روشناس کریں اور اسلام کا یہ نور ہر مقام پر پھیلائیں اور علم دین کو عام کریں. پھر تابعین عظام اور بعد کے ادوار میں بھی یہ دین کا کام تسلسل سے دینی مراکز، مدارس، مساجد سے یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اگر بڑے صغیر کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہاں اسلام کی آمد سے اب تک دینی مدارس قائم ہیں، اب تک دینی مدارس قائم ہیں اور اب تک دینی مدارس کے اندر اسلام کی شمع روشن ہے اور اسلام کا نور پھیلایا جا رہا ہے اور لوگ جوب در جوب خود بھی اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اور مختلف طبقات سے، مختلف طرق سے، دنیا کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خوش نصیب ان بانیان اسلام کے پاس اور ان داعیان اسلام کے پاس آ کر اپنی علمی سیرابی اور اپنے سینے کو علم کے نور سے روشناس کر رہے ہیں. چونکہ یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے تو پاکستان کے اندر، بڑے صغیر کے اندر جتنے دینی مدارس ہیں
ان تمام دینی مدارس کے اندر اس شوال کے مہینے کے اندر شوال سے اسلامی نصاب کا نیا سال شروع ہوتا ہے، نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، جو شوال سے آغاز ہو کر رمضان المبارک پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو برِ صغیر کے تقریباً تمام مدارس میں، تمام علوم اسلامیہ میں داخلے کھلے ہوئے ہیں، اور اسلام کی شمع کو روشن کرنے کے لیے، اسلام کے اس نور کو، علم دین کو پھیلانے کے لیے خوش نصیب کمر بستہ ہیں، تیار ہیں کہ اے علم کی پیاس بجھانے والوں آؤ، تاکہ علم کے ساتھ تمہاری پیاس کو بجھا دیا جائے، علم کی روشنی کے ساتھ تمہیں خداوند قدوس کی معرفت سے روشناس کر دیا جائے، علم کے ساتھ تمہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے قریب کر دیا جائے، علم کے ذریعے سے تمہاری زندگیوں کے اجاڑ ایام کو طلوع سحر عطا کر کے روشناس دلوں کے اندر تبدیل کر دیا جائے۔ وہ لوگ اسی لیے کمر بستہ ہیں، اسی لیے ہم میدان عمل میں ہیں، لہذا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو دین اسلام کی طرف لے کر آئیں، تاکہ ہمارے بچے بھی اسلام کے اس نور سے بہرامند ہو سکے، تاکہ کل قیامت والے دن یہ نور جب پڑے تو اس نور کی روشنی کے اندر ہمیں بھی سایہ نصیب ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ غریبوں کے بچے سارا نور لپیٹ کر اپنوں کو لے جائیں، اور امراء اور شرفاء اور اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھنے والے اس نور سے بے بہرا رہ جائیں، اور قیامت والے دن ان غریبوں پر پھر وہ رشک کریں کہ آکاش کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو اعلیٰ اسکولوں کے اندر، اعلیٰ مہنگے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے جب وہ مہنگے کورسز کروا کر، بڑی بڑی جب وہ رقم خطیر رقم خرچ کر کے دنیا کے اندر انہیں بڑا ٹاپ کا انجینئر بنایا، فلسفر بنایا، دنیا کے اندر انہیں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کروایا، لیکن وہ سارے کا سارا جو دنیا میں کروایا وہ کہاں تک رہ گیا؟ وہ دنیا تک رہ گیا۔ جب سانس کی یہ مالا ٹوٹی، وہ انجینئری یہاں پہ رہ گئی، وہ فلسفی وہ یہاں پہ آگے رہ گئی، وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی یہاں کی تھری رہ گئی، وہ کمپیوٹر کا ایسا ماسٹر کہ جو کوئی عقدہ کسی سے نہیں کھل سکتا، یہ نومولود، یہ نوعمر اور یہ ینگ مین، وہ کمپیوٹر کا اور اس طرح کے مختلف جو ہے وہ فنون کا ماسٹر، جو ایک لمحے کے اندر لاکھوں بھی کماتا ہے، کروڑوں بھی کماتا ہے، مگر اس چیز کا فن، اس فن کا وہ مالک ہے، اس فن سے وہ بہرہ مند ہے، سارا کچھ حاصل کیا، مگر کہاں تک؟ مگر کہاں تک؟ دنیا تک۔ جب یہ سانس کی مالا ٹوٹی، قبر میں پہنچا، تو پھر آنکھوں سے اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی؟ اندھیرا ہوگا۔ روشنی کن کی آنکھوں میں ہوگی؟ روشنی ان کی آنکھوں میں ہوگی کہ جنہوں نے اس دنیا میں بڑے بڑے اعلیٰ اسکولوں کالجوں کے اندر نہیں، ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سنا اور پڑھا، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی، اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے کام کیا، بڑے بڑے گانے سنے، لوگوں نے بڑا بڑا کچھ کہا، لوگ گالیاں بھی دیتے رہے، چوک و چوراہوں میں کھڑے ہو کر مولوی بھی کہتے رہے، ملا بھی کہتے رہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے۔ انہوں نے اپنے جگر کے اوپر صبر اور ہمت کا وہ عظیم پہاڑ رکھ کر نظر اپنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا پر رکھی، اور صرف یہی سوچتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے قابل نہیں کہ ہم انہیں جواب دیں، ہماری نگاہ تو فقط آپ کی ذات پر ہے، ہماری نگاہ تو فقط آپ کی ذات پر ہے کہ ہم آپ کے دین اسلام کی خاطر سارا کچھ برداشت کریں۔ بات کیا کریں؟ برِ صغیر کے اندر
عالمگیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دینی مدارس کو بڑی ترقی دی ہے. لاہور کی تاریخی مساجد جامع مسجد وزیر خان اور بادشاہی مسجد کے حجرے جہاں لوگوں کی توجہ آج فقط تصویر کشائی کے لیے ہی ہے. آج جب ہم وہاں جاتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لوگ جب آتے ہیں تو سیر سیاحت کے لیے سیر و تفریح کے لیے جب آتے ہیں تو وہ فقط ان حجروں کے اندر کھڑے ہو کر یا مختلف مناظر کے ساتھ سیلفیز جو ہے وہ لیتے ہیں, اپنی تصویریں اتارتے ہیں, تصویروں کے لیے صرف وہ رہ گیا. لیکن اورنگزیب عالمگیر سے پوچھے تو صحیح اس نے یہ دو عظیم مساجد کس لیے بنائی تھی؟ انہوں نے اس کے حجرے اس لیے بنائے تھے کہ دور دراز سے علم دین سیکھنے والے مسافر طلباء آئیں اور ان کے لیے یہ قیام گاہ بن جائے. ان کے لیے قیام گاہ بنائی. خود اورنگزیب عالمگیر نہ صرف حافظ قرآن تھے بلکہ علوم دینیا کے کافی فنون کے ساتھ آشنا تھے. انہوں نے اپنی کسٹڈی کے اندر فقہ حنفی کا ایک بہترین انسائکلوپیڈیا فتاوی عالمگیری جو ہے وہ مرتب کروایا اور آج بھی ہمارے سامنے وہ موجود ہے. فتاوی عالمگیری جن کی محنت آج بھی رنگ لا رہی ہے اور ان کی تربت پر نور پر کروڑوں رحمتیں برس رہی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہم اثر کئی بادشاہ کئی سلطان گزرے ہیں, لیکن آپ دوسروں کو دیکھیں شاید کہ ان کی قبر پر کوئی جا کر جو ہے وہ میں کہتا ہوں شاید کتے پیشاب کر رہے ہوں گے, لیکن یہ وہ نفوس ہیں کہ جب بھی آپ ان کے مزار پرانوار پر جائیں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ قرآن لے کر بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ان کی قبر پر گلاب کے پھول ڈال رہا ہوتا ہے. کیوں؟ آخر کیا کیا انہوں نے دین اسلام کی ترویج کی, دین اسلام کے ساتھ محبت کی اور اپنا کردار ادا کیا. اپنے وقت پہ انہوں نے اپنے گورنروں کو حکم دیا, تاکید حکم دیا کہ اپنے علاقے کے اندر مساجد کے اندر مدارس قائم کیے جائیں اور اس کے علاوہ مساجد سے ہٹ کر بھی ایسے جامعات کا قیام کیا جائے کہ جہاں پر لوگ آئیں اور حضور علیہ السلام کے فنون حدیث کو سیکھیں, علم فقہ کو حاصل کریں اور دین سے جب وہ وابستہ رہے. یہ دین کا نور, علم کا نور اور بزرگان دین کا یہ فیض ان کے سینے میں جب تک رہے گا ان کی علمی غیرت بھی جاگتی رہے گی اور ان کے اس علم کے ساتھ سینے بھی روشن رہے گا. انہوں نے یہ کردار ادا کیا. اب جب یہ سارا کچھ ہوتا رہا 1960 میں جب کپتان الیگزینڈر سندھ کی سیر کرنے کے لیے آیا تو اس نے ٹھٹھا کے بارے میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے کہتا ہے یہ شہر علم فقہ, فلسفہ, ریاضی اور دینیات کے لیے, اسلامیات کے لیے بڑا عظیم شہر ہے. اس نے کہا کہ یہاں پہ تقریباً 400 کے قریب جامعات ہیں جو لڑکوں کے لیے ہیں اور فقط اس لیے ہیں دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے. اس نے اپنے یہ جو ہے وہ تاثرات بیان کیے اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز نے پورے برصغیر کا کنٹرول سنبھال لیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہاں کے مسلمانوں کے جذبات بڑے پختہ ہیں. جب اس نے انگریز نے دیکھا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے جذبات بہت پختہ ہیں, وہ اسلام اور اپنی دینی روایات کی خاطر جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کسی قسم کا کسی کا کوئی روب, کسی کا کوئی دبدبہ اور کسی قسم موت سے بھی وہ نہیں ڈرتے. سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو مار دے, وہ موت سے بھی نہیں ڈرتے. وہ اپنی دینی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کسی کو دین جب وہ موت کو گلے لگانا پڑے تو وہ لگا دیتے ہیں. چنانچہ اس نے منصوبہ بندی کی کہ نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹا کر نئی راہ پر لگایا جائے, نظام تعلیم تبدیل کر دیا جائے اور انگریزی کو رواج دیا جائے تاکہ ان کا اسلام, علماء اور اپنے بزرگوں سے تعلق کمزور پڑ جائے. انگریز نے 1857 کے بعد اس نے جب یہ کیوں کیا, اس لیے کہ جب یہ اپنے علماء, دینی مدارس اور بزرگوں سے وابستہ, جب تک یہ ان سے وابستہ رہیں گے
تو دین کی خوشبو ان کے دل و دماغ میں رچی بسی رہے گی. دین کی خوشبو ان کے دل و دماغ کے اندر جب تک رچی بسی رہے گی ہم ان کو تب تک زیر نہیں کر سکتے, تب تک ہم ان پر فتح نہیں حاصل کر سکتے, تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ان کے مذہبی معاملات کے اندر مداخلت کر کے اور ان کے نظام تعلیم کو تبدیل کر دیا جائے. چنانچہ انگریز نے ایک طرف سے سواد اعظم مسلک حق اہل سنت و جماعت کے خلاف مختلف فرقے بنائے. انگریز نے مختلف فرقے بنا کر سب سے پہلے ہمارے صوفیاء, ہمارے آستانے جو تھے, جو دینی علم کا مرکز تھے, جہاں سے اسلام کی روحانیت کی اور اس کے علاوہ جب وہ قلب و روح کی صفائی کا ایک واضح اور بڑا وسیع میدان تھا, جہاں سے علماء دین جب علماء پیدا ہوتے تھے, انہوں نے ایک منصوبہ بندی کر کے ایک فرقے کو جنم دیا اور ہمارے اندر بھیج دیا کہ ان لوگوں کو بزرگان دین سے متنفر کیا جائے, ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیا جائے, ان کے اندر یہ چیز اجاگر کی جائے کہ ہمیں کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے, ہم خداوند قدوس سے ڈائریکٹ رابطے میں ہیں اور خدا سے ڈائریکٹ مانگیں گے. خدا ہمارا ڈائریکٹ سنتا ہے, ہم ڈائریکٹ خدا کو سنائیں گے. جب یہ کسی درسگاہ تک نہیں جائیں گے, کسی معلم تک نہیں جائیں گے, کسی فقیر کے پاس نہیں جائیں گے, کسی درویش کے پاس نہیں جائیں گے, اپنے بزرگوں کے پاس نہیں جائیں گے, آہستہ آہستہ ان کا تعلق ان سے مضبوط, جب وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا, پھر یہ دنیا دار ہو کر رہ جائیں گے, پھر دینی نظام ان سے دور ہوتا چلا جائے گا, دینی روایات ان سے ختم ہوتی چلی جائیں گی, دینی غیرت و حمیت ان سے ختم ہوتی چلی جائے گی. آہستہ آہستہ ہمیں ان سے جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی اور انہیں مغلوب کر لیں گے. تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ برطانوی دور میں ہندوستان کے گورنر جنرل کی کونسل کے پہلے رکن برائے قانون لارڈ میکالے نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 2 فروری 1835 کو ایک خطاب دیا. اس نے اس خطاب کے اندر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس ملک ہندوستان میں نے بہت دولت دیکھی ہے, بہت امیر لوگ ہیں اور لوگوں کی اخلاقی اقدار بہت بلند ہیں اور سب کچھ اتنی اچھی ہے کہ میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان کی دینی ثقافتی اقدار کو بالکل ختم نہ کر دیں. اس وقت تک ہم انہیں فتح نہیں کر سکتے. پھر اس نے کہا میری تجویز ہے کہ ہم ان کا جو ہے قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کریں, کیونکہ اگر ہندوستان کے لوگ یہ سمجھیں کہ انگریزی اور غیر ملکی شے ان کی اپنی اشیاء سے بہتر ہے تو وہ اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے. کہ جب وہ یہ سمجھنے لگ رہے ہیں کہ ہماری قومی اور مادری زبان سے انگریزی زبان زیادہ بہتر ہے اور ہماری قومی جو اشیاء ہیں, ہماری جو اجناس ہیں, ان سے ان کی پیدا کردہ اور ان کی مصنوعی جو اشیاء ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں, وہ آہستہ آہستہ اس قدرتی سے مصنوعی پر جب کنورٹ ہوں گے تو کہ یہ مغلوب سے مغلوب تر ہوتے چلے جائیں گے, پھر یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے, پھر ہم جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے انہیں مروڑ کر اس طرف لے جائیں گے. اس نے پھر کیا کیا؟ چنانچہ انگریز نے نیا نظام تعلیم رائج کر کے رفتہ رفتہ مسلمانوں کو علم دین سے دور کیا. مدارس کا نظام تعلیم جب وہ معاصر کرنے کے لیے بڑا لمبا پلان کیا. وقت اتنا نہیں ہے کہ اگر آپ کے سامنے اس دل کی آگ کو پیش کیا جائے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ سارے جو پہلے عظیم سائنسدان تھے ان کے کارنامے جو تھے وہ مسلمان تھے اور حب
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ان کے سینے روشن تھے. یہ جتنے بھی سیارے ہیں یہ مسلم سائنسدانوں نے ان کا انتخاب کیا, انہیں تلاش کیا, اور آج انگریز نے ان کے اوپر حکومت کر کے ان کا نام تک ختم کر دیا, اور جتنے انگریزی ہیں وہ سارے کے سارے ان پر مسلط کر دیے. سارے کا سارا نظام ان کا درم برم کر کے رکھ دیا, اور انہیں اپنی اخلاقی قدر تھی اس میں انہیں گم کر کے رکھ دیا. آج ہم اپنے مدارس کے اندر نظام تعلیم کو اگر دیکھیں تو وہ اسلامی نظام تعلیم تو علیحدہ ہے. اپنے سکول اور کالجز کے اندر دیکھیں انگریز نے اس قدر تبدیل کیا, اس قدر کہ یہ سکول, یہ کالج, یہ یونیورسٹی پہلے نام نہیں تھا, بلکہ ہمارے برصغیر کے اندر یا تو مدرسہ تھا یا جامعہ تھا یا ایک نظام تعلیم کی معلمہ کے حساب سے جب یہ سارے ادارے قائم تھے. لیکن اس نے نام تک چینج کر کے کسی کو سکول, کسی کو کالج اور کسی کو یونیورسٹی, اور جو اساتذہ کے نام تھے ان کے نام چینج کر کے ٹیچر اور ماسٹر کے نام تک دے رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ان لوگوں سے ان کا ہر چیز کی کھینچ کر ختم کر کے انہیں بالکل خالی کر دیا جائے. یہ امامہ ہمارے سروں کی تاج اور ایک عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا, اور جس کے سر پہ امامہ ہوتا تھا پورے علاقے کے لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور اگر تھوڑا سا بیک چلتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں چلے تھے, ہر کسی شخص کو امامہ پہننے اور یہ انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. صاحبان علم کا یہ منصب تھا, اور جبہ اور دستار صرف اور صرف صاحب علم پہن سکتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے علم کی شناخت تھی. اگر کسی دوسرے نے پہنا ہوتا تو اس کی پہچان کی جاتی, اگر وہ بے علم ہوتا تو اسے پابند کیا جاتا کہ پہلے علم دین حاصل کرے اور پھر یہ جبہ و دستار پہن کر اس منصب پر آئے کہ صاحبان علم و وراثت کا منصب دار نہ ہو. لیکن انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے یہ جو ہمارے شادیانوں پر اور مختلف ہوٹلز پر جو انہوں نے جو یہ رکھے ملازم رکھے ان ملازموں کے سر پر یہ امامے پہنوا دیے. ان ملازموں کے سر پر یہ امامے پہنوائے اور لوگوں کے اندر ایک تاثر دیا کہ یہ امامہ کوئی قدر و منزلت کی چیز نہیں ہے, کوئی عزت کی علامت نہیں ہے, یہ کوئی بڑاپن ہونے کی علامت نہیں ہے. دیکھو ہمارا ایک یہ اسٹور کے سامنے کھڑا ہوا اور شادیانوں میں کھانے تقسیم کرنے والے, اور اس کے علاوہ ہمارے ہوٹلز کے بعد جب وہ ڈور دروازے کھولنے والے جو ہمارے سویپر ہیں, ہم نے تو ان کے سر پر امامے رکھے. ہمارا نوجوان مسلمان ان کی اس فریبکاری میں جب آیا تو اس نے بھی سمجھ لیا کہ یہ امامہ تو ان کے سر پر ہے, لہذا میرا اقدار کیا ہے؟ اس نے کہا میرا اقدار یہ ہے کہ میں ویل ڈریس ہو کر, میں ٹائی پہن کر, میں ننگا سر جب ایک یہودیوں والا اور نصارہ والا انگریز والا لباس پہن کر میں ان کے سامنے آؤں. انگریز نے اسے دیکھ کر ویلکم کیا اور خوش ہو کر اسے اپریشیٹ کیا, اور اسلام کی تہذیب کو چھوڑنے پر اسے ضلالت کا سامنا کرنا پڑا. اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر ان کی طرف جانے پر اسے جو ہے وہ ضلالت کا سامنا کرنا پڑا. تو عزیزہ نے گرامی قدر آخری لفظوں کے اندر بات صرف اتنی ہے کہ آج بھی اپنی اس کھوئی ہوئی منزل کو اگر حاصل کرنا چاہے تو صرف یہ 2 قدم ہے, زیادہ دور نہیں ہے, صرف یہ 2 قدم ہے. سب سے بڑا رہنما ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید ہے, اور قرآن کو پڑھے تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اگر کچھ ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ تیرے لیے کچھ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ تیرے لیے کچھ ہے. لہذا یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑ کر اگر تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائے گا تو تیرے لیے سب کچھ ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ بھی ہم اس علم دین کی فضیلت کو آپ کے سامنے رکھیں گے, عمل کرنے کی توفیق